السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست اسد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مولانا گرافکس۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا پک ٹول کے بارے میں کہ پک ٹول کس لیے استعمال ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کے لیے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں، تو اب جو ہمارا اگلا ٹول ہے وہ ہے فری ہینڈ پک ٹول۔ اب فری ہینڈ پک ٹول میں کیا ہوتا ہے؟ پک ٹول میں تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ ہم نے مثلا اس کو پک کرنا ہے یا اس کو موو وغیرہ کرنا ہے یا اس کو سلیکٹ وغیرہ کرنا ہے تو اس کے ذریعے ہم سلیکٹ وغیرہ کر سکتے تھے، لیکن جو فری ہینڈ پک ٹول ہے اس کے ذریعے بھی ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تو پک ٹول میں تو یہ ہو رہا تھا کہ اس کا مطلب اسکیئر ڈائریکٹ وہ بن رہا تھا، مطلب جیسے ہی ہم اس کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ پورا اسکیئر بن رہا تھا، پورا ریکٹینگل وغیرہ بن رہا تھا۔ لیکن فری ہینڈ پک ٹول میں اس طرح ہوگا کہ اب جس طرح ہمارے پاس بہت زیادہ شیپ ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں اس میں سے کوئی ایک شیپ سلیکٹ کرنا، تو اس کے لیے ہم فری ہینڈ پک ٹول سلیکٹ کریں گے۔ فری ہینڈ پک ٹول ہم سلیکٹ کریں گے تو اس کی مدد سے ہمیں جو بھی شیپ چاہیے ہوا تو ہم وہاں سے اس کو نکال لیں گے۔ مثلا اب یہ دیکھیں، یہ میں اس کو بنا رہا ہوں تو یہ فری ہے، میں اس کا صرف اسکیئر وغیرہ یا سرکل وغیرہ بناؤں گا یا اس کو میں صرف سلیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پورا کا پورا سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب مثلا میں کوئی اور شیپ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ میں اس طرح کرتا ہوں، یہ سلیکٹ ہو گیا ہے ہمارے پاس۔ مثلا میں ادھر کوئی سرکل بنا لیتا ہوں تاکہ سمجھانے میں آسانی ہو۔ اب میں یہ لیتا ہوں فری ہینڈ پک ٹول، تو اب دیکھیں میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں، یہ میں نے سلیکٹ کیا تو یہ یہاں سے یہ یہاں سے میں نے یہ سلیکٹ کیا تو یہ پورا کا پورا سلیکٹ ہو گیا۔ تو یہ ویسے ٹول اتنا کام بھی نہیں آتا، اکثر ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ پک ٹول ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹول اتنا اہم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کام آنے والا ہے، کبھی کبھی اگر کام آ جائے لیکن یہ بہت کم یوز ہوتا ہے یہ ٹول۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ فری ٹرانسفارم ٹول ہے۔ فری ٹرانسفارم ٹول سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اب پک ٹول سے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جب ہم اس کو پکڑیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا، یہاں سے پکڑیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا، کونے سے پکڑیں گے تو اس طرح مطلب بڑا چھوٹا اس کو ہم کر سکتے ہیں، کسٹم بڑا چھوٹا اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن فری ٹرانسفارم ٹول میں کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو دبائیں گے تو کرسر کو جب ہم آگے پیچھے کریں گے تو یہ خود اس طرح بڑا چھوٹا ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویسے ایک عجیب ہی ٹول کورل ڈرا والوں نے بنایا ہے، یہ اتنا کام وغیرہ تو نہیں آتا، اکثر جو کام آنے والا ٹول ہے وہ وہی پک ٹول ہے جو کام آتا ہے۔ تو یہ ٹول تو ویسے ہی میرے خیال سے تو انہوں نے فضول دیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ میں نے سرکل لیا تو اس کے لیے میں فری ٹرانسفارم ٹول استعمال کرتا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ یہاں سے اس کو چھوٹا کرنا چاہیں، یہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم استعمال ہونے والا ٹول ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے انشاءاللہ یہی 2 ٹول سیکھے، تو امید کرتا ہوں کہ ان 2 ٹول کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم شیپ ٹول کے بارے میں سیکھیں گے اور شیپ ٹول کے اندر اور کون کون سے ٹول ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی ڈسکس وغیرہ کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔